تیسرا عمل صدقہ کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک میں بہت زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے۔ غربا، یتیم، مساکین، بیوہ، ان سارے ضرورت مند لوگوں کا خیال رکھنا ہے۔ بالخصوص جو روزہ رکھنے والا انسان ہوتا ہے اس کو روزہ افطار کروانا، یہ بھی بہت بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من فطر صائما، جس نے کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروایا تو افطار کروانے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے۔ تو اس فضیلت سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ روزانہ 2 بندوں کو، 4 کو، 6 کو، 1 کو، جتنے کو آپ روزہ افطار کروا سکتے ہیں، جو بھی چیز آپ کے پاس میسر ہے آپ روزہ افطار کروائیں، انشاءاللہ اس فضیلت میں بھی آپ شامل ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ 10 بندوں کو روزانہ روزہ افطار کرواتے ہیں تو آپ کو 1 اپنے روزے کا اجر ملے گا، اور اگر نیت میں اخلاص ہے تو انشاءاللہ باقی جو 10 بندے جن کو آپ نے روزہ افطار کروایا ہے اگر انہوں نے روزہ رکھا تھا تو آپ کو بھی انشاءاللہ اجر ملے گا۔ باقی اگر ریاکاری کرتے ہوئے آپ یہ عمل کریں گے تو ریاکاری کرنے والوں کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، ریاکاری کرنے والے کے عمل کا اس کو اجر نہیں دیا جاتا۔ تو اخلاص کے ساتھ یہ صدقہ و خیرات اللہ رب العالمین کے راستے میں کرنا ہے، اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ عمل ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ۔ چوتھا عمل رمضان المبارک کے حوالے سے ہے تلاوت قرآن مجید۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی رمضان المبارک کے مہینے میں تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور ایسے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور امت میں جتنے بھی نیک لوگ صالحین گزرے ہیں ان سب کا یہ معمول تھا کہ رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن مجید کیا کرتے تھے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن نازل ہی رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا ہے۔ تو قیام اللیل میں قرآن مجید کی تلاوت کو سننا، اگر امام نماز تراویح ادا کروا رہا ہے، باجماعت نماز تراویح ہو رہی ہے تو اس میں قرآن مجید کی تلاوت کو آپ سنیں۔ اس کے علاوہ اپنے گھروں میں شب و روز آپ تلاوت قرآن مجید کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ تلاوت قرآن مجید کے ساتھ ساتھ فہم قرآن مجید کو سمجھنا کہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن میں ہمیں حکم کیا دیا ہے، کیا اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو کہنا چاہتے ہیں، قرآن کے احکامات کیا ہیں، یہ سمجھنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قرآن کو نازل کرنے کا جو مقصد بیان فرمایا وہ تھا ہی یہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ فرمایا کہ یہ کتاب قرآن مجید ہم لوگوں کی طرف یا نبی آپ کی طرف نازل اس لیے کر رہے ہیں لیدبروا آیاتی، تاکہ عقل مند جو لوگ ہیں، جو میرے بندے ہیں، وہ اس میں غور و فکر کریں گے، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقل رکھنے والے لوگ اس سے نصیحت بھی حاصل کریں گے۔ تو اگر ہم نے اپنی پوری زندگی میں قرآن مجید کو سمجھا نہیں، قرآن مجید کے بارے میں غور و فکر نہیں کیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم کیا دیا ہے، کیا اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو کہنا چاہتے ہیں، تو پھر ہماری زندگی کا مقصد یہ ختم ہو جائے گا۔ پھر ہم اپنے مقصد کے لیے دنیا میں آئے، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا تھا وہ مقصد ہم نے پورا نہیں کیا۔ تو اس لیے اس رمضان المبارک کے مہینے میں یہ عہد کیجئے کہ قرآن مجید کا فہم بھی انشاءاللہ ہم نے حاصل کرنا ہے، قرآن مجید کے الفاظ بھی سیکھنے ہیں، تلاوت بھی سیکھنی ہے، اور اس کا فہم بھی حاصل کرنا ہے۔ تو اس کے لیے آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، کوئی مشکل نہیں ہے قرآن مجید کو سیکھنا۔ مرد حضرات اپنے محلے کی مسجد میں، گاؤں کی مسجد میں اپنے قاری صاحب کے پاس جائیں، وہاں قرآن مجید کو سیکھیں اور انہیں کہیں کہ آپ کو قرآن مجید کو سکھائیں۔ ایسے ہی خواتین ہیں، اگر کوئی ادارہ موجود ہے اس میں چلی جائیں، نہیں تو آج کل واٹس ایپ وغیرہ پہ آن لائن کلاسز چلتی ہیں، تو اس کے ذریعے سے فائدہ اٹھائیں، قرآن مجید کا فہم حاصل کریں، قرآن مجید کو سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں۔ تو رمضان المبارک کا قرآن مجید کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، تو تلاوت قرآن مجید اور فہم قرآن اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، بالخصوص رمضان المبارک کے مہینے میں اس کا اہتمام کرنا ہے۔ ایسے ہی 5واں عمل توبہ و استغفار۔ انسان سال کے 11 مہینے گناہ کرتا رہتا ہے، اسے خیال نہیں ہوتا کہ وہ کتنے گناہ کر چکا ہے، بغیر شمار کیے وہ گناہ کرتا رہتا ہے۔ تو یہ 1 مہینہ جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے، اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، تو اس میں ہم نے ایک عمل یہ بھی کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے۔ وہ سارے کے سارے گناہ جو آپ نے اعلانیہ کیے، میں نے کیے،
کسی مرد نے کیے، عورت نے کیے، تنہائی میں کیے، سب کے سامنے کیے، چھپ کر کیے، وہ سارے کے سارے گناہ انشاءاللہ اس رمضان المبارک میں ہم اللہ رب العالمین سے ان کی معافی طلب کریں گے اور آئندہ ان گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اگر رمضان سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا تو اس رمضان میں وہ عہد کرے کہ وہ انشاءاللہ آئندہ کے بعد کوئی فرض نماز نہیں چھوڑے گا۔ اگر کوئی روزے پہلے نہیں رکھتا تھا تو وہ رمضان المبارک کے روزے رکھے گا۔ ایسے ہی اگر کوئی تلاوت قرآن مجید کا عادی نہیں تھا تو وہ تلاوت قرآن مجید کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے گا، قرآن مجید کا فہم حاصل کرے گا۔ تو جتنے بھی گناہ ہم پہلے کرتے تھے انشاءاللہ اس رمضان میں ہم نے وہ گناہ ترک کر دینے ہیں اور اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے، اور انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو اپنے خاص فضل و کرم سے معاف فرما کر ہمیں جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ 5 اعمال میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں اختصار کے ساتھ کہ یہ 5 اعمال رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے لازمی کرنے ہیں اور ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ رمضان المبارک کے روزے رکھنا، ایسے ہی رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کرنا، اس کے ساتھ صدقہ و خیرات کرنا، تلاوت قرآن مجید کرنا اور توبہ اور استغفار کرنا۔ یہ 5 اعمال انشاءاللہ ہم نے کرنے ہیں رمضان المبارک کے حوالے سے۔ یہ 5 اعمال جو ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سارے کے سارے اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔